بڑھیں تو خدا ملے گا، یہ حواس خمسہ سے آگے نکلنے سے کیا مراد ہے، اور حواس خمسہ سے آگے کیسے نکلا جا سکتا؟ اس کی صورت یہ ہے کہ حواس خمسہ ہمیں قید کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم ان کی قید سے آزاد نہیں ہوتے. کیونکہ جب ہم سینسوس ہو جائیں، ایکسٹرا سینسوس ہو جائیں یا ایکسٹرا سینشل ہو جائیں، تو ہماری کیفیات ہمارے حواس کے قابو میں نہیں رہ جاتی. میں اس کی مثال آپ کو یہ دوں کہ جو فرض کرو کہ آپ وہم میں پڑ گئے ہو، تو وہم کا تعلق آپ کے حواس خمسہ سے ہی ہوگا، بنیاد اسی سے ہوگی، مگر بعد میں یہ بے قابو ہو گئے. فار ایگزامپل ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے جن نظر آتے ہیں، تو اس کا حواس خمسہ سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ایٹ اے پوائنٹ اٹس اے فیلئر کہ آپ کے حواس خمسہ اس کیفیت کو یا اس شکل و صورت کو جو آپ کو نظر آئی تھی اسے کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ کا چین نہیں بنا سکے، یا اس کی توضیح واضح طور پہ حواس کے ذریعے نہیں دے سکے. اسی طرح جب خدا کے حضور جب آپ ایک اعلیٰ ترین انٹیلیجنس کے مالک ہو جاتے ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حواس خمسہ ہے یا دس ٹچ جو مجھے ٹچ ہوا ہے، یہ بظاہر وہ ٹچ نہیں ہے جس کو میں لیڈ کر کے آگے اس کو خدا کا ٹچ سمجھوں. آپ نے بہت سارے جو بزرگ لوگوں کی داستانیں سنی ہیں، اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو خیر یہ فیشن بن گیا ہے، مجھے تو حیرت ہے مولوی تقی عثمانی بھی اتنا غلط قسم کی روایات ڈالتے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا. دس از ناٹ پاسبل، دس از ناٹ رائٹ. کیونکہ وہ اس قسم کی جب باتیں کہتے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی عقیدت اور محبت کو ایک ناجائز ٹائم دیں. جو بات میں نے آپ کی نہیں مانی کسی حال میں، وہ جب آپ اللہ کے رسول کا نام لیں گے تو میں مان جاؤں گا. تو میری عقیدت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ جو ایک تبلیغی نے خواب دیکھا وہ اکثر رسول اللہ کو خواب میں دیکھتے ہیں. میں نے اس سے بڑا جدید آج میں جھوٹ بڑا نہیں سنا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مبارک ہستی کو اور ان کے نام کو، یا اس طرح اگر کوئی شخص مولانا اب نام لینے پڑتے ہیں مجبوری کہ ان سے یہ باتیں منسوب ہیں کہ کھڑے ہو گئے ایک دفعہ قاضی صاحب وہاں رالوے میں اور کھڑے ہو کے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں چلتا رہوں گاڑی پہ، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے گزر رہے تھے. آبویسلی آپ کے حواس خمسہ میں یہ چیزیں نہیں آتی، آپ کو مجبوراً اس جھوٹ پہ اعتبار کسی عقیدت کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، اور یہ غلط ہے. مگر جب ہم ادھر آتے ہیں کہ اللہ کو جاننے کے لیے بھی ہمیں حواس سے آگے جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمیں ایک ڈائمینشن آف مائنڈ ڈھونڈنی پڑتی ہے، اور ڈائمینشن. بس دیکھیں وہ جو واقعہ حضرت خضر والا، اس میں موجودہ ڈائمینشن کے سارے واقعات خلاف ہو گئے. حواس خمسہ تو جو ہمیں ریزن دے رہی تھی، اس ریزن میں تو واقعات آ ہی نہیں رہے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ کو اتنا اختلاف رائے پیدا ہوا. مگر جب ایکسپلین کیا گیا تو پتہ یہ لگا کہ عقل کی بھی بہت ساری ایسی ڈائمینشنز ہیں کہ جو حواس کی محتاج نہیں ہوتی. جب آپ ان ڈائمینشنز پہ غور کرتے ہو تو خدا کا کیا ہوا کوئی کام آپ کو، اس کی مثالیں اللہ نے دی ہیں کہ بظاہر ایک کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوگا، وہ آسان تک رہو شاید وہو خیر اللہ، مگر اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. مگر جب آپ اپنے حواس پر غور کر کے وہ کام دیکھو تو آپ کو خیر نہیں لگتی. فار ایگزامپل آپ کو ایک عورت حسین ہی نہیں لگی، آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، آپ نے رفڑ ڈالا ہوا تھا میں تو نہیں کروں گا اس کے ساتھ، کیونکہ آنکھیں ہی کوئی نہیں، کہانی کوئی نہیں، ناک ہی کوئی نہیں، یہ تو کوئی کسی کی طرف سے بھی حسینہ نہیں لگتی. تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ آسان تک رہو شاید، اگرچہ تم ایک چیز کو سے کراہت کھاتے ہو، وہ خیر اللہ، مگر اس میں خیر ہوتی ہے، اور وہ خیر تو ابھی آپ نے دیکھی نہیں ہوتی، وہ تو کسی آواز میں آئی نہیں ہوتی. تو بعض اوقات ہم وین وی بلیو گاڈ تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو ظاہرہ حواس ہے یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کریٹ کرتے ہیں، اور ان پہ بیس کرنا اپنی ججمنٹ کو بعض کو بہت غلط ہوتا ہے. اس کے لیے آپ انسانوں نے کیا جملے نکالے، مجھے ہیک ہوا تھا جی، پتہ نہیں میرے دل میں آئی تھی جی، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ بھی آپ کی ایک انٹیلیجنس کا حصہ ہوتا ہے، الہام حصہ ہے اس کا، ہماری عقل کا حصہ ہے الہام. انٹیوشن یا وجدان ہماری عقل کا حصہ ہے.
اور ان دونوں میں آپ کو حواس خمسہ کی ضرورت نہیں. جب وہ وقت آئے گا پھر آپ کو نظر ہی خدا آتا ہے، آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. یا اگر آپ وہم و وسوسہ میں پڑ گئے تو آپ کو جن بھوت نظر آتے ہیں. ہماری آنکھ کو اللہ نے سیف کر دیا، ہم یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمارے ساتھ بستے ہیں، ہو سکتا ہے اس جگہ 100 موجود ہو، آپ کو نہیں نظر آئیں گے کیونکہ آپ کی حفاظت اللہ نے کی. ہر اس ویژن سے جو آپ کے حواس سے باہر نکلے آپ کی حفاظت کی، تاکہ یو شوڈ بی ایبل ٹو لیو آن دس ارتھ. ورنہ اگر وہ حجاب ہٹ جائے، انفرارڈ کا حجاب ہوتا ہے کتے میں، وہ شیطان دیکھ لیتا ہے. الٹرا وائلٹ کا حجاب ہوتا ہے مرغے میں، وہ فرشتہ دیکھ لیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے. ہمارے میں دونوں حجاب پڑے ہوئے، وی کانٹ سی دیم. اس لیے حواس خمسہ سے کچھ آگے بھی معلومات کا ایک بے پناہ سیلاب ہے. اس سے فلکس. تو جو ہم یہ اکثر ایک سوچ میں پھنستے ہیں، کسی فیصلے میں پھنستے ہیں، ہم استخارے کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں جو حواس خمسہ سے بیونڈ ہے. جی اس وقت وہ تو تھا ہماری بے بسی کا بھی تعلق ہے، ہماری عقل محدود ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا کوئی حل پیش نہیں کر رہے تھے. ابھی جیسے ایک دعا ہے کہ اللہ مفاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. تو میرا خیال یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ اگر ہم یہ پڑھتے رہیں، دیکھو اس طرح تو آپ کو خواب میں اشارات کے ذریعے دیا جائے گا، مگر اس طرح آپ کو حقائق کا علم دے دیا جائے گا، حقیقت میں ہی آپ فیصلہ کرنے کی قابل ہو جائے. تو یہ کو بندے سے ذہن ایک ذہن بسیط ہے، بہت بڑا ہے، اس لائک سب یونیورس. تو یہ آہستہ آہستہ کشاد میں جاتی ہے، مگر یہ کشاد میں جانے کی اس کی بنیادی ریزن وہ ہوگی کہ جب آپ اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو جو ہے علم والا، وہ آپ کا رسول ہے، آپ کا خدا ہے، اور تو کسی کے پاس بھی علوم ہے نہیں. تو کہاں سے حاصل کرو؟ یونیورسٹیوں سے تو نہیں حاصل. میں نے تو آج تک ایک یونیورسٹی نہیں دنیا میں دیکھی جس میں ایک ڈپارٹمنٹ صرف اس لیے قائم ہو to search about God, to seek about God, to know about God, to make a decision about God. ایسی تو کوئی بھی نہیں. کمپیریٹیو ریلیجنز کے ہیں اسکول، اللہ کو تلاش کرنے کا دنیا کی کسی یونیورسٹی میں کوئی ڈپارٹمنٹ. استاد ہوگا تو جائے گا نا، استاد ہی نہیں ہوگا تو تازہ علم حاصل ہے. یہ سر ایک ٹرم ہم لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، خوف خدا. جی تو خوف خدا سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، یہ یہ اصل میں خوف خدا کی ہے. جی میں سمجھ گیا. خوف خدا کی جو لٹرل بیس ہے نا وہ تقویٰ سمجھے جاتے ہیں کہ متقی اس کو کہتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے. جیسے لوگ آگے تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ شادی کرتے تھے، انہوں نے کہا ہم شادیاں کی ہیں، کہ وہ روزہ رکھتے تھے اور افطار کرتے تھے. ان کا ہاں ہم روزہ رکھتے تھے اور افطار کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم تو ایسا نہیں کریں گے، اللہ کے رسول تو بہت بڑے تھے، ان کو اجازت ہوگی، ہم تو ایسا نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو. انہوں نے کہا کہ اے لوگوں میں تم میں سب سے متقی ہوں، بڑا متقی. مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ اصل میں جس چیز کو لوگ سب سے آسان سمجھتے ہیں وہ سب سے مشکل ہے، اور سب سے آسان اور مشکل چیز اعتدال ہے. اعتدال میں تقویٰ ہے، محبت میں تقویٰ ہے، نفرت میں نہیں ہے، سختی میں نہیں ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ سختی جس چیز میں داخل ہو جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے، جس چیز میں نرمی داخل ہو جائے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. بلکہ خدا نے اپنی اپروچ میں صاف کہا محبت کے ذکر میں کہ مجھے ایسے ڈر کے نہ یاد کرو، مجھے نہ ایسے ڈر کے یاد کرو. جیسے تم خوف سے مرے مرے یاد کرو تو ایسے نہ کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے، او اشد ذکر، ذرا زیادہ کرو. عقل یہ کہتی ہے کہ ماں باپ سے بھی اللہ کی عطا کرتا ہے، بہن بھائی اللہ کی عطا کرتا ہے. جس ماں نے آپ کو پالا اسے محبت اللہ نے دی آپ کو پالنے کے لیے. پھر اصولی طور پہ ہمیں اللہ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. اس لیے وہ کہتا ہے
کہ فذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ ماں باپ کی طرح مجھے پیار سے یاد کرو، مگر ذرا زیادہ کرو، کہ مجھے معلوم ہو کہ میں ہی تمہاری اصل ہوں، میں نہیں ماں باپ دیے، میں نہیں بہن بھائی دیے۔ وہ تو کبھی بھی نہیں کہتا خوف کا جی، میں تو میرا تو اپنا یقین ہے، میں ایک ٹریلین سائز کا بھی اس کا خوف نہیں چاہ سکتا، میں کیوں ایسا فضول دعویٰ کروں؟ اور جو تقوی کا دعویٰ کرتے بہت بڑے جوتے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نے تقوی کو نشانہ بنایا ہے متقی، تو کہتا ہے کہ میرے سامنے تقوی لے کے آئے ہو تم، وہ عالم ہو بے من اتقا، میں جانتا ہوں تم کتنے متقی ہو، میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم زمین کے دامن میں تمہیں رکھا گیا، اور اس وقت سے بھی جانتا ہوں جب میں نے تمہیں ماؤں کے فی بطون امہاتکم، جب ماؤں کے باطن میں رکھا گیا، تم میرے سامنے یار کہ تم میں بڑا پاک ہوں، آدموں کی یہ مسخرہ پر نہیں چلے گا، تقوی نہیں، انکسار چلے گا، محبت چلے گی۔ ایک اچھے بندے کی صفت جو ہے وہ اپنے مالک سے انس ہے، محبت ہے۔ ہم خریدی ہوئی مخلوق ہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جو میری رضا کے لیے جان بیچ دیتے، میں بھی ان کے لیے پھر رؤوف ہوں، میں اپنے بندوں کے لیے بہت ایکسیسولی مہربان ہوں، رؤوف بالعباد۔ اس سے بلکہ اپنے رسول کی تعریف میں بھی ایک کہ یہ رؤوف الرحیم ہے، اپنی لیول پہ یہ رؤوف الرحیم۔ اگر اس کی محبت انسانوں کے لیے دیکھ لو تو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ پھر کتنا مہربان ہے۔